ناظرین، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایران کے بادشاہ یزدجرد کو قتل کر دیا تو مال غنیمت میں باقی قیدیوں کے ساتھ ساتھ شاہ کسریٰ کی 3 شہزادیاں ماہ بانو، کہان بانو اور شہر بانو بھی شامل تھیں۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ قیدی جب دارالخلافہ مدینہ منورہ پہنچے تو عرب کے مشہور اور مالدار لوگ ان قیدیوں کو خریدنے لگ گئے۔ سب قیدی فروخت ہو گئے اور ان کی رقم بیت المال میں جمع کر لی گئی، لیکن شاہ ایران کی شہزادیاں ابھی تک موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادیوں کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ شہزادیوں کی اس حالت زار پر ان کا دل بھر آیا۔ حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، شہزادیوں کے ساتھ دیگر لڑکیوں جیسا سلوک کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، پھر تم ہی ان کے بارے میں مشورہ دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کی خوب بھاری قیمت لگائی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ اپنی پسند کے شخص کا انتخاب کر لیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کر لیا۔ شہزادیوں کی قیمت لگنی شروع ہوئی اور قیمت بڑھتی چلی گئی۔ آخر لوگ بولی دینے سے رک گئے، لوگ خاموش ہو کر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے پھر گراں ترین قیمت ادا کی جو بیت المال میں جمع کر لی گئی۔ پھر ان شہزادیوں کو حق کے انتخاب دے دیا گیا۔ ان تینوں شہزادیوں نے قریش کے 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ سب نوجوان سردار اور مرد میدان تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق کو اور تیسری شرم و حیا کی پے کر نگاہیں نیچی کر کے اٹھی اور چند قدم چل کر اپنا ہاتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنے لگی۔ یہ شہزادی شاہ کسریٰ ایران کی بیٹی شہر بانو تھی، جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا۔ شہزادی کے اس انتخاب پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اپنے صاحبزادے امام حسین سے فرمایا، اے عبداللہ مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ شہزادی شہر بانو کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ اس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 30 یا 31 سال تھی اور آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ چند دن کے بعد شہزادی مسلمان ہو گئی اور پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شہزادی شہر بانو سے کر دی گئی۔ شہر بانو کو امید تھی کہ خداوند تعالی حسین کی اولاد میں سے اسے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کے سامنے عرب و عجم کے تمام انسان بیک وقت عقیدت و محبت کی نگاہیں خم کر دیں گے۔ اسی لیے وہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور امام حسین کے گھر میں شہر بانو کے بطن سے ایک چاند سا خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت لیلہ بنت ابی مرہ کے ہاں ایک اور لڑکا بھی تھا جس کا نام علی تھا اور جو بعد میں علی اکبر کے نام سے مشہور ہوا۔ شہر بانو کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے فرزند کا نام علی رکھے گی۔ امام علی مقام نے بھی اس کی تجویز کو پسند کیا اور یوں پھر یہ شہزادہ علی اوسط امام سجاد امام زین العابدین کے نام سے معروف ہوا۔ امام زین العابدین کی ولادت باسعادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ کا سال ولادت 38 ہجری تھا اور اس وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ ناظرین، امام سجاد علی اوسط حسن و جمال میں لاسانی تھے لیکن کمزور اور ناتواں پیدا ہوئے تھے۔ نگاہوں میں لطیف قسم کی چمک تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں غم میں بجھی ہوئی ہیں۔ نگاہوں کی یہ شکستہ کرنیں آنے والے المناک حادثات کی خبر دے رہی تھیں۔ حضرت علی ابن حسین کی ولادت کے بعد ان کی والدہ شہر بانو کو شدید بخار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیمارداری اور علاج کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر بانو اسی دوران سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد علی اوسط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز ولد کے سپرد کیے گئے، جنہوں نے امام سجاد کو اپنا دودھ پلایا اور پرورش کی ذمہ داری لی۔ پھر امام زین العابدین کو اپنی حقیقی ماں کے حالات و واقعات سے بالکل بے خبر رکھا گیا تاکہ ان کے ننھے منھے دل کو احساس غم سے دور رکھا جائے۔ ایک عرصے تک ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی حقیقی ماں وفات پا چکی ہے، چنانچہ وہ اپنی رضائی ماں کو امی کہہ کر پکارتے اور وہ اسے بیٹا کہتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو محسوس کیا کہ عام طور پر ماؤں کا جو رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، میری والدہ کا معاملہ اس شفقت و عنایت میں بہت آگے ہے۔ حتیٰ کہ جب دونوں کا کھانا تیار ہو کر آتا تو آپ کی رضائی والدہ غور سے کھانے کو دیکھتیں اور پھر اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگاتیں جب تک بچہ اپنا من پسند کھانا اس میں سے کھا نہ لیتا۔
بچے نے شدت سے اس امر کو محسوس کیا اور کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ماں نے کھانے کے لیے بلایا، گھر والوں نے بھی اصرار کیا لیکن امام سجاد نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو آپ کہنے لگے، میں یہ ادب و تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ جس کھانے پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہے میں وہ کھانا ماں سے پہلے کھا لوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ماں کے لیے پسندیدہ ہو لیکن وہ میری خاطر اسے نہ کھا رہی ہو، ایسی صورت میں میرا اس چیز کو کھانا صریح طور پر ماں کی نافرمانی کرنا ہوگا۔ ناظرین، پھر خاندان کے دوسرے افراد اور چچیرے بھائیوں کے ہمراہ ان کے قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھنے لگے۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو قرآن و حدیث کی تشریحات سے کان آشنا ہونے لگے۔ اپنے والد ماجد امام حسین اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین کرام کی مجالس میں آمد و رفت ہونے لگی۔ امام سجاد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی خدمت میں پہنچتے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے۔ ناظرین، سن 57 ہجری میں آپ کی شادی آپ کے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زیادہ مشہور ہوئے۔ پھر واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر کربلا جانے لگے تو امام سجاد امام زین العابدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو بھی غشی کی حالت طاری تھی۔ اسی لیے امام زین العابدین اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشورہ کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی رہیں۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر خاندان رسول کی پاک بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ناظرین، پھر 11 محرم الحرام کے دن سادات اہل بیت کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا اور امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نیزوں کی نوکوں پر ساتھ ساتھ روانہ کیے گئے۔ ناظرین، خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید پلید میں پیش کیا گیا۔ تقریباً 1 سال کے طویل عرصے میں سفر اور قید کی مشکلات سہ کر آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ پھر تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی علیہ السلام کی آل پاک کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ پھر امام زین العابدین کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ تمام اعمال جو آپ نے انجام دیے اور جو دعائیں آپ کے لب مبارک سے ادا ہوئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ ناظرین، امام زین العابدین کے بعض خطبات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد کہا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، مگر جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر پیاسا ذبح کر دیا گیا اور بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال قید کر دیے گئے، اور میرے بابا حسین ابن علی کی شہادت میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، دمشق میں یزید کے دربار میں امام علی مقام امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ کچھ یوں تھا: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا لخت جگر ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ قیامت کے دن ہمارے دوست سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یزید ابن معاویہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دے تاکہ امام زین العابدین خاموش ہو جائیں۔ اس وقت نہ اذان کا وقت تھا نہ نماز کا، مگر یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔
جب مؤذن نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین رو پڑے اور کہنے لگے، اے یزید تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا ہیں؟ یزید نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہنے لگے، پھر تو نے کیوں اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا تھا۔ ناظرین، جب امام زین العابدین علیہ السلام روضہ رسول پر پہنچے تو قبر انور پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے نانا، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، اے تمام رسولوں میں سے سب سے بہتر نانا، اے نانا، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و علم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ علی بن حسین امام زین العابدین کو گرفتار کر کے ملک شام میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بھاری زنجیروں میں جکڑ کر مدینہ منورہ سے باہر ایک خیمے میں ٹھہرا دیا گیا اور چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کر دیے گئے۔ زہری کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ عبد الملک نے امام زین العابدین کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو مدینہ منورہ سے باہر ایک خیمے میں رکھا ہے تاکہ آپ کو دمشق لے جایا جائے، تو میں عبد الملک کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تو نے امام زین العابدین کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ وہ تو تیری حکومت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ تو اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کسی سے مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی عبد المطلب کو تنگ کرنے اور ان کا خون بہانے سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز عبد الملک نے لکھا کہ میں نے دیکھا ہے ابو سفیان بن حرب کی اولاد نے بنی ہاشم کو ستایا اور انہیں تکلیفیں دیں تو وہ دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اولاد عبد المطلب پر ظلم کرنے سے رک گیا۔ عبد الملک کے زمانے میں امام زین العابدین نے حکومت وقت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی، چونکہ عوام اپنی روحانی تسکین کے لیے امام زین العابدین کے پاس ہر وقت آتے رہتے، اسی لیے عبد الملک نے ان کی مقبولیت کو دیکھ کر صرف شک کی بنا پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات صبر و رضا کا ایک نمونہ تھی جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دشمنوں کو معاف کرتے رہے۔ مختار سقفی نے جب اعلان کیا کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان تمام سے بدلہ لیا جائے گا، یہ سن کر لوگ خوف کے مارے روپوش ہونے لگے۔ ان میں سے سنان بن انس نامی ایک شخص تھا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مدعی تھا۔ وہ روپوش ہو کر جنگلوں اور صحراؤں میں اپنی جان چھپاتا پھرتا تھا۔ ایک دن بھوک پیاس کی شدت سے پانی اور خوراک کی تلاش میں تھا کہ اچانک صحرا میں کچھ خیمے نظر آئے۔ وہ اس طرف بڑھا اور ایک خیمے کے نزدیک پہنچا۔ خیمے کا پردہ اٹھایا ہی تھا کہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ خیمے امام زین العابدین علیہ السلام کے تھے جو سفر حج کے سلسلے میں لگائے گئے تھے۔ سنان نے اسی خیمے کا پردہ اٹھایا تھا جس میں امام زین العابدین موجود تھے۔ سیدنا امام زین العابدین نے فوراً خادم کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب خادم اسے واپس لایا تو آپ نے پوچھا، اے شخص، تم آئے ہی تھے کہ بھاگ بھی کھڑے ہوئے؟ تم کو یہاں آنے سے کسی نے روکا یا کسی نے کچھ کہا؟ تم کس لیے آئے تھے؟ بیان کرو۔ اس نے جواب دیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بھوک اور پیاس سے نڈال تھا، خیمے دیکھ کر آیا تاکہ کھانا اور پانی مل سکے۔ آپ نے اسے 3 دن مہمان رکھا۔ تیسرے دن اشرفیوں کی تھیلی زادراہ کے لیے دے کر رخصت کیا تو وہ کہنے لگا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہم نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے ہمارے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا۔ کیا تم سنان بن انس نہیں ہو جس نے میرے نوجوان بھائی علی اکبر کے کلیجے میں برچی ماری تھی اور اس کے بعد اس برچی کو فخریہ انداز میں ہوا میں لہرایا تھا؟ اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا، سنو، وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی قدرت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتے۔ غرض یہ کہ امام زین العابدین بہت بڑے صابر تھے، تمام زندگی مصائب برداشت کیے لیکن کسی موقع پر بھی کسی کے سامنے کبھی بھی شکوہ و شکایت نہیں کیا، بلکہ صبر و رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی بسر فرمائی۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے عابد اور زاہد تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 311 میں درج ہے کہ آپ زین العابدین کے نام سے یوں مشہور ہوئے
کہ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ اس ہیبت ناک شکل سے آپ کو عبادت سے باز رکھ سکے۔ امام زین العابدین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے کو نہایت سختی سے کاٹا، جس سے آپ کو بہت درد محسوس ہوا۔ اس پر بھی آپ نے نماز قطع نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ آپ نے اسے برا بھلا کہا اور پھر کہا، اے ذلیل و کمینے، دور ہو جا۔ جو ہی سانپ دور ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے تاکہ درد ختم ہو جائے۔ اسی اثنا میں آپ نے یہ آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی میں آگ لگ گئی۔ آپ اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، کمرے میں آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سر تک نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کہ کیا بات ہے، لوگوں نے کہا، آگ لگ گئی تھی، ہم نے بجھا دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس سے تو بڑی آگ نے مشغول کر رکھا تھا۔ امام زین العابدین کی ایک کنیز سے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تفصیل سے بات کروں یا مختصر طور پر؟ سائل نے کہا، مختصر طور پر بات کرو۔ اس نے کہا، میں امام زین العابدین کے لیے کبھی دن کے وقت کھانا نہیں لائی، یعنی آپ دن میں ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے، اور رات کو کبھی آپ کے لیے بستر نہیں کیا، یعنی آپ تمام رات عبادت میں رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، اہل مدینہ گھبرا گئے، آخر کار اس بچے کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس عرصے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا، مجھے معلوم نہیں ہوا کیونکہ میں تو اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا۔ ناظرین، مشہور تابعی طاؤس بن کیسان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو حجر اسود کے قریب امام زین العابدین علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بہت طویل سجدہ کیا۔ میں نے سوچا آپ اہل بیت نبوت سے ہیں، سنتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت امام زین العابدین ایک دعا پڑھ رہے تھے۔ طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ اللہ رب العزت کی قسم، جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آئی تو میں نے وہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جناب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو آپ کے لیے اور آپ کے عقیدت مندوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر آپ ہر وقت عبادت اور نماز میں مصروف کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت آپ نے اپنی ذات کو عبادت اور ریاضت کی مشقت میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اگر آپ میانہ روی اختیار کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کو ورم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور، آپ عبادت میں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو عبادت کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے رسول کے صحابی، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں میانہ روی اختیار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کتاب شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 312 پر درج ہے کہ ایک رات ایک سائل یہ کہہ رہا تھا، دنیا کے وہ زاہد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ اسی دوران جنت البقیع کی طرف سے ایک نظر نہ آنے والے شخص کی آواز سنائی دی کہ وہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشہور تابعی سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ میں نے امام زین العابدین سے زیادہ کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے لیے احرام باندھا تو اچانک آپ کا رنگ زرد ہو گیا اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام لبیک نہ کہہ سکے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر لبیک کہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے، ولا لبیکا، تو پھر میرے لبیک کہنے کا کیا فائدہ؟ عرض کیا گیا، لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑے۔ تمام حج کے دوران یہی حالت رہی، یہاں تک کہ حج کا موسم ختم ہو گیا۔
امام زین العابدین علیہ السلام جیسا عبادت اور زہد و تقوی کے میدان میں کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے اخلاق حسنہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلق عظیم کی چمک دمک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے بھی امام زین العابدین کے بلند اخلاق کا اعتراف کیا ہے۔ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو، میں اسی وجہ سے آپ کے ساتھ چلا کہ آپ اس شخص پر ناراض ہوں گے۔ لیکن امام زین العابدین جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اے شخص، جو کچھ تم نے میرے متعلق کہا ہے اگر سچ ہے تو خدا تعالیٰ مجھے بخش دے، اگر تم نے غلط کہا ہے تو خدا تعالیٰ تجھے بخش دے۔ پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی آپ سے ملا، اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف ہتک امیز کلمات استعمال کرنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کے غلام اور موالی اور دیگر لوگ اس کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہیں ہو سکا؟ وہ شخص یہ سن کر نادم و پریشان ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے ایک قیمتی چادر اور 5000 درہم دے دیے۔ یہ لینے کے بعد اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مصطفیٰ کی اولاد سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس کچھ مہمان آئے۔ آپ نے اپنے غلام کو روٹی تیار کرنے کے لیے کہا۔ وہ گرم روٹیاں تنور میں لگا رہا تھا اور ان کو نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جو نہایت گرم ہو چکی تھی اور وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، وہ سیخ اس کے سر پر پڑی جس سے وہ فوت ہو گیا۔ غلام بڑا پریشان ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو غلام کو فرمایا تو راہ خدا میں آزاد ہے، کیونکہ تو نے یہ کام کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو دفن کر دیا۔ ابن کثیر محدث عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک کنیز وضو کرا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا جو امام زین العابدین کے سر پر لگا۔ آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر لونڈی نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تم کو خدا کے راستے میں آزاد کر دیا۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام اخلاق کے حسنہ کے مالک تھے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اعلیٰ کردار اور بلند اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب حشام بن اسماعیل مدینہ منورہ کا گورنر تھا تو وہ امام زین العابدین کو سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام صبر فرمایا کرتے تھے۔ جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے حشام کو اس کے کرتوتوں کی بنا پر معزول کر دیا اور اس کے بارے میں یہ حکم بھی نافذ کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ اس نے لوگوں پر جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس سے اپنے انتقام لے سکیں۔ حشام بن اسماعیل کو جب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا تو وہ کہتا مجھے امام زین العابدین کے سوا نہ کسی کا ڈر ہے اور نہ ہی میں کسی کو ان کے سوا اہمیت دیتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ حشام بن اسماعیل کو گورنری سے معزول کر دیا گیا ہے اور آج کل وہ حکومت کے زیر اعتاب ہے تو آپ نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں سے کہا کوئی شخص بھی حشام بن اسماعیل کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے تم سے مال وغیرہ واپس لیا جا رہا ہے، اگر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو تو ہمارے پاس کافی مال ہے، ہم تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں گے۔ مجھ سے اور میرے تمام تابعدار لوگوں سے تمہیں اچھے سلوک کی توقع رکھنی چاہیے۔ جب یہ بات حشام بن اسماعیل نے سنی تو کہنے لگا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالتیں رکھے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام اکثر ان لوگوں کے ساتھ سفر کیا کرتے جو آپ کو نہ جانتے ہوں اور نہ پہچانتے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے پہچان لیا۔ اس نے قافلے والوں کو بتایا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس نے کہا یہی تو امام زین العابدین ہیں۔ بس لوگ دوڑ پڑے، کوئی آپ کے ہاتھ چومنے لگا، کوئی پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ نے اپنے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں؟ اگر ہم سے آپ کے بارے میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو ہماری ہلاکت ظاہر تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان کے ساتھ سفر کروں جو مجھے جانتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے ساتھ پرتکلفات سلوک کرتے ہیں جو مجھے پسند نہیں آتا۔
اگر میں اپنے متعلق تمہارے سامنے بھی ظاہر کر دیتا تو تم لوگ بھی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر برتاؤ کرتے، جو مجھے پسند نہ ہوتا، لہٰذا میں نے اپنے متعلق اظہار ہی نہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرزدق شاعر نے کہا تھا، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والے نے کہا ہے کہ ان کے مکارم اخلاق تک کرم کی انتہا ہے، وہ نرم اخلاق والے ہیں، ان کو جلد بازیوں کا خوف نہیں ہے، انہیں دو چیزیں، ایک حلم اور دوسرا کرم، زینت دیتی ہیں۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے فیاض اور سخی تھے۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اسی لیے سخاوت میں حضور کے نمونہ تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دوست اور دشمن دونوں کے لیے یکساں تھی، اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی دوست اور دشمن دونوں کے لیے یکساں تھی۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا تھا، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی تمام عمر میں کسی سائل کے جواب میں کلمہ لا یعنی نہیں کا استعمال نہیں فرمایا۔ فرزدق شاعر امام زین العابدین کی شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، امام زین العابدین نے کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ نام کہتے رہے، مگر کلمہ شہادت میں لا کا لفظ ضرور آپ کی زبان پر آتا تھا، اور اگر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا کی جگہ آپ نام ہی فرماتے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عمدہ قسم کے انگور آئے، آپ کی رضائی والدہ ولد کنیز نے انگور خریدے اور افطار کے وقت آپ کے پاس لائی۔ آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ نے کنیز کو کہا کہ یہ سائل کو دے دو۔ کنیز نے عرض کی، کچھ آپ رکھ لیں، بقایا سائل کو دے دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، نہیں، یہ تمام ہی سائل کو دے دو۔ کنیز نے دوسرے دن پھر بازار سے انگور خریدے اور افطار کے وقت پھر امام کی خدمت میں پیش کیے۔ اتفاقاً پھر سائل آ گیا تو آپ نے کنیز کو فرمایا، تمام انگور سائل کو دے دو۔ تیسرے دن پھر کنیز نے انگور منگوائے اور بوقت افطار امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس مرتبہ سائل نہ آیا تو امام زین العابدین نے انگور کھائے اور فرمانے لگے، الحمدللہ، ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کا یہ حکم تھا کہ ہر دن ایک بکرا ذبح کیا جائے، پھر اس کو پکایا جاتا۔ جب گوشت پک جاتا تو خود دیگوں پر جھک کر دیکھتے، پھر بڑے بڑے پیالے منگواتے اور فرماتے، اس میں فلاں خاندان کے لیے ڈال دو اور اس میں فلاں خاندان کے لیے، یہاں تک کہ دیگیں ختم ہو جاتیں۔ پھر آپ کے لیے روٹی اور کھجور لائی جاتی، آپ وہی کھا کر رات بسر کر لیتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کھانا صدقہ نہ کر لیتے اس وقت تک خود نہ کھاتے، یتیموں اور مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ابو حمزہ سمال کا بیان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا لیتے اور صدقہ کرتے تھے اور فرماتے کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ ایک سرد رات میں جبکہ بارش ہو رہی تھی، امام مسلم بن شہاب زہری نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، آپ اپنی پشت پر آٹے کی بوری اٹھائے جا رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میرا غلام اٹھا لیتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، نہیں۔ پھر زہری کہنے لگے، میں خود اٹھاتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا سفر کا ارادہ ہے جس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں یہ زاد راہ خود محفوظ جگہ پر رکھ دوں۔ پھر امام نے زہری کو فرمایا، تم اپنا کام کرو، مجھے چھوڑ دو۔ انسان کے سفر میں جو چیز اس کی نجات کا باعث بنے وہ خود اس کو سر انجام دینی چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد زہری نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں نے سفر پر جانا ہے، تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے فرمایا، زہری، وہ سفر نہیں جس کا تمہیں گمان ہے، بلکہ سفر سے مراد موت کا سفر ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں کئی گھرانے ایسے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کا رزق بند ہو گیا، پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا رزق تو امام زین العابدین کے گھر سے آتا تھا۔ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا تھا۔ ناظرین، جب صرف بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مدینہ منورہ کی تقریباً 400 عورتیں، ان کے بچے اور ان کے غلاموں نے امام زین العابدین کے ہاں پناہ لی، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ شہر چھوڑ کر امام علی مقام امام زین العابدین کے ہاں چلے گئے۔ آپ نے تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، یہاں تک کہ صرف بن عقبہ مدینہ منورہ سے چلا گیا۔ جو لوگ ان ایام میں امام زین العابدین کے زیر کفالت رہے وہ بعد میں حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ آرام اور خوشی نہیں دیکھی جو امام زین العابدین کے گھر میں دیکھی ہے۔
ایک مرتبہ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو محمد بن اسامہ نے رونا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے میں نے قرض دینا ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ہم تمہارا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام قرض ادا کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے آپ کی پشت پر کچھ آثار دیکھے۔ پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ رات کے وقت آٹے کی بوریاں پشت پر اٹھا کر پوشیدہ طور پر مدینہ منورہ کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی مستقل کفایت فرمایا کرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں خود اٹھا کر ان کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے فیاض اور سخی تھے۔ اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے جب تک صدقہ نہ فرما لیتے۔ غریبوں، مسکینوں اور تکلیف زدہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر خوش ہوا کرتے۔ آپ کے پاس جو شخص آتا اگر وہ بچوں کو ساتھ نہ لاتا تو آپ اس کو کھانا کھلانے کے بعد کافی مقدار میں اس کے بچوں کے لیے اس کے گھر کھانا بھیج دیتے۔ آپ علیہ السلام جو چیز زیادہ پسند فرماتے اس کا صدقہ کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام شکر اور بادام زیادہ صدقہ کرتے۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون۔ تم اس وقت تک ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے محبوب رکھتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان دو چیزوں یعنی شکر اور بادام کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ان کا صدقہ بھی زیادہ فرماتے تھے۔ اس وقت غلامی کا دور تھا تو آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ امام زین العابدین کے زمانے میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں غلام ہی نظر آتے تھے جن کو امام زین العابدین آزاد کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 50,000 سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ ناظرین، جب امام زین العابدین کو عبد الملک بن مروان نے گرفتار کر کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں زنجیریں اور گردن میں طوق ڈال دینے کے بعد ملک شام کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو امام زین العابدین کو مدینہ منورہ کے باہر ایک خیمے میں رکھا اور اپنے چوکیدار بھی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے۔ تو امام علی مقام امام زین العابدین کے شاگرد ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں آپ کے خیمے میں حاضر ہوا تو آپ کی یہ حالت دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا کاش آپ کی جگہ مجھے پابند سلاسل کیا جاتا اور آپ محفوظ رہتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے زہری، تو یہ خیال کرتا ہے کہ ان زنجیروں اور طوق سے میں تکلیف میں ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زنجیروں سے اور پاؤں کو بیڑیوں سے علیحدہ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پاؤں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں ڈال لیا۔ پھر فرمانے لگے اے زہری، میں ان کے ساتھ اس حالت میں 2 منزلوں سے زیادہ نہیں جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ اس خیمے سے غائب تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے امام زین العابدین کا حال پوچھا۔ میں نے بیان کیا تو عبد الملک بن مروان نے کہا جس وقت میرے کماشتوں نے انہیں گم کر دیا تو امام زین العابدین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ امام زین العابدین نے کہا میں ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور عبد الملک بن مروان آپ کے روب و جلال سے خوفزدہ رہ گیا۔ ناظرین، ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے۔ چاشت کے کھانے کے لیے جب دسترخوان بچھایا تو وہاں ایک ہرن آ کر ٹھہر گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں علی بن حسین ہوں اور میری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہرن آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کو کھانا دے دیا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ ایک غلام نے امام سے کہا اسے ذرا پھر بلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے بلایا تو اسے پناہ دیں گے، تمہیں اس کی پناہ نہ ٹھکرانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ٹھکرائیں گے۔ امام زین العابدین نے ہرن کو بلایا تو وہ پھر آ گیا اور دسترخوان کے نزدیک ٹھہر گیا۔ ان کے ساتھ کچھ کھانا کھایا۔ کسی ایک غلام نے ہرن کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ بھاگ گیا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے تم نے میری پناہ کو ٹھکرا دیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ امام سجاد زین العابدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک ہرنی آ گئی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی اے ابن رسول، کل فلاں قریشی نے میرا بچہ اٹھا لیا ہے، میں نے اس کو کل سے دودھ بھی نہیں پلایا۔ امام زین العابدین نے اس قریشی کو بلا کر کہا یہ ہرنی شکایت کرتی ہے کہ تم نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ہرنی اب مجھ سے درخواست کر رہی ہے کہ میں تجھے اس کا بچہ واپس کرنے کے لیے کہوں تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس قریشی نے بچہ لا کر حاضر کر دیا تو امام زین العابدین نے دونوں کو چھوڑ دیا
تو وہ ہرنی چوکڑیاں بھرتی شور مچاتی چلی گئی۔ حاضرین نے دریافت کیا، اے رسول اللہ کے بیٹے یہ کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جزاک اللہ خیرن کہہ کر دعا دیتی ہے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں امام زین العابدین کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل اسدی کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کوفہ میں موجود ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بددعائیہ کلمات کہے، اے اللہ اس کو آگ کی حرارت میں جلا دے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید ثقفی خروج کر چکا تھا۔ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ پھر ہم دونوں چل پڑے۔ مختار ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ایک آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک خزیمہ بن کاہل اسدی کو پکڑ کر مختار کے سامنے حاضر کیا گیا۔ مختار نے کہا، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے۔ پھر مختار نے جلاد کو بلایا تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اس کے بعد مختار نے اسے آگ میں جلانے کا حکم دیا تو اسے آگ میں پھینک دیا گیا اور خزیمہ ابن کاہل اسدی آگ میں جل کر مر گیا۔ میں نے یہ واقعہ دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ مختار نے پوچھا، تم نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ میں نے مختار کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خزیمہ کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام نے یوں ہی فرمایا تھا جس طرح آج واقع ہوا۔ مختار یہ سن کر گھوڑے سے نیچے اترا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ پھر وہاں سے چلا تو میں ساتھ ہی تھا۔ راستے میں میرا گھر آ گیا۔ میں نے مختار کو اخلاقی طور پر ٹھہرنے کے لیے کہا تو مختار کہنے لگا، اے منہال، جب تم نے مجھے خود بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے کلمات کو پورا کیا ہے تو آج میں کچھ نہیں کھاؤں گا بلکہ شکرانے کا روزہ رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق بخشی ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق خزیمہ کو سزا دی ہے۔ صاحب شواہد النبوت نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ جس اونٹنی پر امام زین العابدین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے تو جس وقت آپ کی وفات ہو گئی تو وہ اونٹنی امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ امام باقر علیہ السلام نے آ کر دیکھا تو اونٹنی کو کہا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، لیکن اونٹنی نہ اٹھی۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، وہ جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اونٹنی صرف 3 دن تک زندہ رہی اور پھر مر گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اسی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ تک سفر کرتے تھے اور راستے میں اونٹنی کو کبھی بھی چابک نہیں مارتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام باقر سے فرمایا کہ 5 آدمیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، فاسق سے، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا، کیونکہ وہ لالچ اور طمع کرنے والا ہے جو لقمے کے حصول کے لیے تمہاری قیمت لگا دے۔ نمبر 2، جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند ہے، قریب کو بعید اور بعید کو تم سے قریب کر دے گا۔ نمبر 3، بخیل اور کنجوس سے بھی دوستی نہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں اپنے مال سے اس وقت کاٹ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، احمق سے بھی میل جول نہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنے والے سے بھی میل جول نہ رکھنا، کیونکہ میں نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ملعون پایا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت زہری نہایت ہی غمناک تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے غمناکی کی وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ فرمانے لگے، زہری نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ زہری نے عرض کیا، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر لوگ حسد کرتے ہیں اور جن سے میں نیکی کرتا ہوں وہی میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ اسی کے ذریعے تو اپنے بھائیوں کا مالک بن جائے گا۔ زہری نے کہا، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، زہری تم بہت دور چلے گئے ہو، ان چیزوں کے ذریعے اپنے اوپر اترانے سے بچو۔ اے زہری، جس کی عقل کامل نہ ہو اس کی ہلاکت ظاہر ہے۔ اے زہری، تم پر لازم ہے کہ تم مسلمانوں کو اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھو، بڑوں کو اپنے باپ کی جگہ اور چھوٹوں کو اولاد کی جگہ سمجھو۔ اگر لوگ تجھ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو پھر خیال کرو کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اگر تم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معمول بنا لو تو پھر تمہاری زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، تمہارے دوستوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تمہارے دشمن کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ نیکی کریں گے تو تم کو خوشی ہوگی اور اگر زیادتی کریں گے تو تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا نہ مانگو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو اور اس پر شکر کرنے کی توفیق مانگو، کیونکہ عافیت پر شکر کرنا یہ مصیبت پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔
امام زین العابدین کا یہ ارشاد کہ عافیت پر شکر کرنا صبر کرنے سے بہتر ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے جو صبر پر قائم نہیں رہ سکتے اور جو صبر کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام زندگی میں صبر کر کے صبر کرنے کی مثال قائم فرمائی۔ ان کے نزدیک صبر کرنا شکر کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری میں ہوئی۔ امام زین العابدین کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ امام زین العابدین کی کل عمر 57 سال تھی اور وفات کا دن 18 محرم یا 25 محرم ہے۔ آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔